مظلوم کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و جبر کے خلاف مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ نے برمنگھم میں محمدی مسجد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اقوام عالم سے فوری طور پر مقبوضہ کشمیر کے اندر کرفیو ختم کرنے کا مطالبہ کیا اور برطانوی عوام سے بھارتی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کرنے پر زور دیا۔ برمنگھم سے عابد کاظمی کی رپورٹ۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے رہنماؤں حافظ حبیب الرحمان، مولانا محمد ابراہیم، شفیق الرحمان اور دیگر نے وادی کشمیر میں بدلتی ہوئی صورتحال کے بارے میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اقوام عالم سے فوری مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس وقت جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، کوئی بھی صاحب دل، صاحب ایمان بہت بڑی بات ہے، کوئی بھی صاحب دل آنسو بغیر باہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ برطانیہ حکومت سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کے تحت کشمیریوں کے لیے تعاون کی آواز اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ اہل حدیث برطانیہ جموں و کشمیر پر بھارتی غاصبانہ قبضے، ریاستی دہشت گردی، قتل و غارت اور تشدد کے خلاف برطانیہ اور یورپ بھر میں احتجاجی مظاہرے کرے گی۔ یہ بات پوری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں کہ ہندوستان کے حالیہ اقدامات کے خلاف اگر عرب حکمران بشمول سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات اگر یہ واضح طور پر مقبوضہ کشمیر کے اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی حمایت کا اعلان کریں تو یہ ایک بہت بڑا دباؤ ہوگا ہندوستان کی حکومت کے اوپر۔ کشمیر میں مسلسل کرفیو ہے، تمام رابطے اور راستے بند ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں بھارت کی دہشت گرد اور درندہ صفت فوج مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کیا ظلم کر رہی ہے، ماؤں اور بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اگر کشمیر کا مسئلہ پرامن طور پر حل نہ ہوا تو پھر آخری حل جنگ ہوگا اور اس کا ذمہ دار بھارت ہوگا۔ جب یہ کرفیو اٹھایا جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ اگر میڈیا کی اجازت دی جاتی ہے تو اب تک 10,000 سے زائد نوجوانوں کو اگست کے مہینے میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بھوک و پیاس اور ادویات نہ ملنے کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہے وہ موت کا لقمہ بن چکے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے رہنماؤں نے کہا کہ اس وقت دنیا کی 2 ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہیں، اگر دنیا نے مداخلت نہ کی تو اس کے اثرات صرف جنوبی ایشیا تک نہیں رہیں گے۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔